بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون اپنے آپ کو معبود کہنے والا، رب کہنے والا، اپنی پرستش کروانے والا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہنے والا، رسول اللہ ماننے والا، اللہ کا منکر، معبود کا منکر، آپ کے معجزوں کو جادو کہنے والا فرعون اور اس کی قوم آخری دم تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول ماننے اور خدا کو معبود ماننے سے منکر رہی، اور بالآخر دریا نیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کو گرفتار کرنے اور پکڑنے کے لیے اترنے پر ڈوب کر ہلاک ہو گئی۔ فرعون کا نام مصعب بن ولید بن ریان تھا اور اس نے 400 سال کی عمر پائی۔ نہ کبھی یہ بیمار ہوا اور نہ ہی اس پر کوئی دشمن غالب آیا۔ فرعون اس کو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ کہا فرعون نے لوگوں سے، میں ہوں تمہارا رب، سب سے بڑا اور اونچا۔ جب بڑا ہوا تو سیر و سیاحت کے لیے نکلا۔ راستے میں اس کی ملاقات حامان سے ہو گئی۔ آپ دونوں سیر کو چلے، مصر پہنچے۔ وہ دن پھل کی فصل کے دن تھے۔ دونوں نے ایک کھیت میں جا کر کھانا مانگا تو اس نے کہا کہ یہ خربوزے لے جاؤ، جا کر بازار میں فروخت کر دو، پھر کھانے کو دوں گا۔ یہ سن کر فرعون نے حامان سے کہا تم یہیں رہو، میں جا کر فروخت کرتا ہوں۔ جب بازار پہنچا تو دکاندار نے کہا ہم تو سودا ادھار خریدتے ہیں، جب فروخت ہو جاتا ہے تو بعد میں قیمت دیتے ہیں۔ فرعون نے یہ پھل اس دکاندار کو دے دیے، مگر واپس آ کر کہا کہ یہ کام اچھا نہیں ہے۔ پھر ان دونوں نے مصر کے شاہ کو درخواست دی کہ میں غریب ہوں، کھانے پینے سے بھی عاجز ہوں۔ شاہ مصر نے پوچھا کہ تم کون سا کام کرنا چاہتے ہو؟ فرعون نے کہا کہ گورکھن بننا چاہتا ہوں کہ میری اجازت کے بغیر کوئی اپنے مردے نہ دفنائے۔ غرض اس کو یہ نوکری مل گئی۔ ہوا یوں کہ اسی دوران مصر میں وبا پھوٹ پڑی اور بہت سے آدمی مرنے لگے۔ اس پر فرعون نے 1 درہم ہر مرنے والے کے ورثہ سے لینا شروع کر دیا۔ تھوڑے ہی دنوں میں بہت سا مال جمع ہو گیا۔ پھر اس پیسے کو دے کر فرعون نے سارے شہر کی حاکمیت لے لی۔ پھر وزیر کے مرنے پر بادشاہ مصر نے فرعون کو ہی وزیر بنا دیا۔ اب فرعون نے حامان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ خدائی کا دعویٰ کروں تاکہ ساری مخلوق مجھ کو ہی معبود جانے اور میری پوجا کرے۔ حامان نے مشورہ دیا کہ یہ کام آہستہ آہستہ کر، پہلے مخلوق کو اپنے ہاتھ میں لے۔ اس وقت لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر تھے۔ حامان نے تجویز دی کہ بادشاہ مصر سے کہو کہ میں 1 سال تک رعایا کو مفت ان کی ضرورتوں کے مطابق اناج دوں گا، اور مزید 2 سال کی بھی درخواست منظور کر لے۔ بادشاہ نے درخواست منظور کر لی۔ یہ سن کر رعایا بہت خوش ہوئی اور فرعون کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ رعایا فرعون سے خوش تھی کہ اسی دوران بادشاہ مصر کا انتقال ہو گیا، تو تمام لوگوں نے فرعون کو ہی بادشاہ بنا دیا۔ جب مصر کی بادشاہت ہی فرعون کے ہاتھ میں آ گئی تو اس نے حامان سے کہا اب ایسی کوئی تدبیر کرو کہ تمام مصر کے باشندے اور تمام خلائق مجھ کو خدا کہے اور معبود جانے اور میری پرستش کرے۔ حامان نے کہا کہ حکم دیا جائے کہ تمام علماء اور فضلاء درس و تدریس نہ دینے پائیں اور تدریس بالکل بند کر دی جائے۔ اس طرح لوگ آہستہ آہستہ اپنے دین سے ناواقف ہوتے جائیں گے۔ فرعون نے حکم دیا کہ کوئی بھی علم نہ سیکھنے پائے۔ فوراً درس و تدریس بند کر دی گئی، ورنہ جو درس و تدریس دیتا ہوا پایا گیا اس کو قتل کر دیا گیا۔ چند دن گزرے تھے کہ مصر بالکل جاہل بن گیا اور لوگ اپنے حقیقی خدا کو بھی بھول گئے۔ اب فرعون نے بتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ مصر کی قوم نے بت پرستی شروع کر دی اور کئی سال کے بعد فرعون نے اعلان کر دیا جس کے الفاظ یہ ہیں، پھر ان لوگوں سے کہا میں ہوں رب تمہارا، سب سے بڑا اور بلند۔ اس اعلان کے 40 سال بعد لوگوں نے بتوں کو توڑ دیا اور فرعون کی پوجا شروع کر دی۔ اب فرعون نے اس کو پوجنے والوں کو مراد دینا شروع کیا، اور جو قوم یعنی بنی اسرائیل جو دین حضرت یوسف علیہ السلام پر تھی اور فرعون کو خدا نہیں مانتی تھی، اس کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ ان سے اپنی قوم قبطیوں کی خدمت کرواتا، بنی اسرائیل سے حقیر کام کرواتا جیسے گوبر اٹھانا، جھاڑو دینا، گھاس کاٹنا، لکڑی چیرنا وغیرہ۔ بنی اسرائیل کی عورتوں سے اپنی عورتوں کی خدمت لیتا، غرض بنی اسرائیل کی ہر طرح سے بے عزتی اور تحقیر کرتا تھا۔ غرض اس طرح 13 سال گزر گئے۔ ایک رات فرعون نے خواب دیکھا۔ جب اس کی تعبیر پتہ کی تو نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل سے ایک شخص پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو ختم کرے گا اور
तमाम लोग उसी का हुक्म मानेंगे। फिरौन ये सुनकर बहुत परेशान हुआ और पूछा कि वो लड़का कब पैदा होगा। तो नजूमियों ने बताया कि 3 दिन के बाद उसकी पैदाइश की इब्तिदा होगी। फिरौन ने हुक्म दिया कि आज के बाद कोई इसराइली अपनी बीवी के पास नहीं जाएगा वरना उसको मार दूंगा। फिर फिरौन ने हुक्म दिया कि जो भी किसी के लड़का पैदा हुआ उसको मार दूंगा और लड़की हो तो जिंदा रखूं। कुरान पाक में इरशाद है, और जब छुड़ा दिया हमने तुमको फिरौन के लोगों से कि देते थे तुमको बड़ी तकलीफ, ज़िबा करते तुम्हारे बेटे और जिंदा रखते तुम्हारी बेटियों को, इसमें आजमाइश हुई बड़ी। गर्ज बनी इसराइल को फिरौन ने बड़े अजाब में रखा हुआ था, मगर अल्लाह ताला को अपनी कुदरत दिखाना थी। तो इन तमाम सख्तियों के बावजूद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और उनकी वालदा को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया और हमने हुक्म भेजा मूसा की माँ को कि उसको दूध पिला, फिर जब तुमको डर हो उसका तो डाल दे उसको दरिया नील में और ना कुछ गम कर, हम फिर पहुँचा देंगे तेरी तरफ और करेंगे उसको अपने रसूलों में से। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूकशे में रखकर दरिया नील में डाल दिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन मरियम को उसके पीछे जाने का हुक्म दिया। ये संदूकशा दरिया नील से एक नहर जो फिरौन के महल के अंदर एक बड़े हौज में जाती थी वहां जाकर रुक गई। फिरौन और हज़रत आसिया ने इस संदूकशे को खोला तो एक बच्चा निहायत खूबसूरत, जिससे फिरौन का सारा घर रोशन हो गया। ये देखकर फिरौन के दिल में भी इसकी मोहब्बत पैदा हो गई। फिर हज़रत आसिया ने उस बच्चे को पालने के लिए ले लिया। जब दूध पिलाने के लिए दाइयाँ आई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी का दूध ना पिया। इस पर हज़रत मूसा की बहन ने कहा, मैं बताती हूँ एक औरत जिसका दूध ये पी लेगा। फिरौन ने कहा, ले आओ। मरियम अपनी माँ के पास गई और खुशी से सारा माजरा कह दिया। माँ फिरौन के घर आई और बच्चे को दूध पिलाया तो उसने पीना शुरू कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान बचपन में फिरौन के घर में जल गई थी, जिसकी वजह से आप साफ गुफ्तगू ना कर पाते थे। आप बड़े हुए तो लक़ब पसरे फिरौन पड़ गया। फिरौन आपसे इल्म और हिकमत की अक्सर बातें सुनता और बहुत प्यार भी करता था। 20 साल की उम्र में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की फिरौन ने शादी कर दी। आप 30 साल फिरौन के पास रहे, फिर मदीन की तरफ हिजरत की और हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हिजरत मिस्र और हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम से मुलाकात। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते से जा रहे थे कि 2 शख्सों को आपने लड़ते देखा। पूछा तो पता चला कि एक कुप्ती था जो फिरौन को मानने वाला था और एक बनी इसराइल का था। बनी इसराइल के शख्स ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ये कुप्ती मेरी लकड़ियां छीन रहा है। हज़रत मूसा ने कुप्ती को मना किया तो वो ना माना। आपने उसके एक घूंसा मारा तो वो मर गया। आपने इस इसराइली को कहा कि तू चला जा वरना पकड़ा जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस वाक़े पर अल्लाह ताला से अपनी इस गुनाह से तौबा की। इसके बाद कुप्ती आए और अपने कुप्ती साथी को मरा देखा तो उसकी इतला फिरौन को दी। दूसरे दिन फिर हज़रत मूसा जा रहे थे कि वो इसराइली फिर किसी कुप्ती से लड़ रहा था। उसने दोबारा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर आवाज़ दी तो आपने कहा कि तू गुमराह है, हर रोज़ जालिमों से उलझता है और फिर मुझको लड़वाता है। फिर चाहा कि उसको सजा दे कि ये कहने लगा कि तू मेरा भी ऐसे ही खून करना चाहता है कि जैसा तूने कल एक कुप्ती का किया था। ये सुनकर उससे लड़ने वाला कुप्ती दौड़ता हुआ फिरौन के पास गया और कह दिया कि कल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खून किया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर गए तो एक मोमिन ने आकर बताया कि दरबार वाले मशवरा कर रहे हैं कि तुझको मार डाले। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से निकलकर मदीन की तरफ चले गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक मैदान में पहुंचे तो देखा कि एक कुएं के पास चंद बकरियां लिए 2 औरतें खड़ी हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों खड़ी हो? तो बोली कि हम बकरियों को पानी पिलाएंगे, मगर ये पत्थर जो कुएं पर रखा है बहुत भारी है, हम नहीं हटा सकते और हमारा बाप भी निहायत ज़ईफ है, इसलिए हम यहाँ खड़े हैं कि चरावे आएंगे और ये पत्थर हटाएंगे तो हम भी उनके बाद अपने मवेशियों को पानी पिलाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये सुनकर कुएं से वो पत्थर हटा दिया और पानी भरकर बकरियों को पिला दिया। फिर आप दरख्त के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए और अल्लाह ताला से दुआ की कि बहुत भूखा हूँ, या इलाही कुछ खाने को दे। वो दोनों लड़कियां हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम की थी। घर जाकर उन्होंने सारा माजरा अपने वालिद को जब सुनाया तो हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम ने कहा, जल्दी जाकर उसको ले आओ ताकि मैं उसको उसकी उजरत दे दूं। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम की बेटी सफूरा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई और कहा कि मेरे वालिद तुमको उजरत देने के लिए बुलाते हैं। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम
جو کہ 7 دن کے بھوکے تھے، سفورہ کے ساتھ ان کے گھر پہنچے، حضرت شعیب علیہ السلام کو سلام کیا اور سارا واقعہ مصر والا سنایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی کہ نہ ڈرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور 8 سال تک بکریاں چرانے کی شرط پر اپنی بیٹی کا ان سے نکاح کر دیا، اور عصا جو حضرت جبرائیل نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تھا حضرت شعیب علیہ السلام تک پہنچا تھا، وہ زمین پر رکھ کر کہا کہ اگر تم اس کو اٹھا لو تو میں یہ تم کو دے دوں گا۔ آپ نے فوراً اٹھا لیا، جس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو پیغمبر بنائے گا۔ 10 برس پورے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کر حضرت سفورہ اور مال مویشی لے کر مصر جو ان کا آبائی ملک تھا روانہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر جانے کے لیے جب مدین سے چلے تو ایک منزل کے بعد رات ہو گئی، تو آپ نے رات گزارنے کے لیے ایک جگہ قیام کیا۔ اتنے میں تیز ہوا چلی اور آندھی اور طوفان کے بعد آسمان گرجنے اور برسنے لگا، سخت سردی پڑنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش کرنے لگے تو دور کوہ طور کی طرف ایک آگ کا شعلہ نظر آیا۔ حقیقت میں وہ آگ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا نور مبارک تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں لے کر آتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا لے کر کوہ طور پہنچے اور ایک درخت کو دیکھا جو کہ نور ہی نور تھا۔ غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ یہ کیا چیز ہے تیرے دائنے ہاتھ میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری لاٹھی ہے، اس سے سہارا لیتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی کتنے ہی کام ہیں۔ ارشاد ہوا کہ اس کو ڈال دے۔ ڈالا تو وہ ایک سانپ تھا دوڑتا پھرتا۔ ارشاد ہوا کہ اس کو پکڑے۔ ڈر نہیں، میں اس کو اسی حالت میں کر دوں گا کہ جس پر یہ پہلے تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا تو پھر عصا بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ موسیٰ اپنا ہاتھ گریبان میں لے جا کر نکال۔ نکلا تو سفیدی تھا۔ بس وہ 2 دلیلیں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اس کے سرداروں پر جو قوم فاسق ہے۔ یہ 2 معجزے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے۔ آپ گریبان میں ہاتھ ڈالتے تو وہ آفتاب کی طرح روشن ہو کر نکل آتا، اور اس کا نام ید بیضا معجزہ تھا، اور دوسرا عصا کا معجزہ جس سے ہزاروں قسم کے معجزے ظاہر ہوئے۔ پھر حکم ہوا کہ موسیٰ تو فرعون کے پاس جا اور اس کو حقیقی رب کی راہ بتا تاکہ تجھے ڈر ہو اور اپنے ظلم سے باز آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے رب، میں نے خون کیا ہے ایک شخص کا، ان میں سے تو ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار نہ ڈالیں، اور میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی اور فرمایا اور کہا، اللہ تعالیٰ نے ملا تجھ کو تیرا سوال اے موسیٰ، دل تیرا روشن کیا اور کام تیرا آسان ہوا، اور زبان بھی تیری بڑی فصیح کی، اور تیرے بھائی ہارون کو تیرا وزیر کیا۔ اب تو جا فرعون کے پاس، کیونکہ اس نے بہت سر اٹھا رکھا ہے، اور اس کو دعوت ایمان دے اور کہے کہ ہم دونوں اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو اور ان کو عذاب میں نہ ڈال۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے رسول ہونے کی نشانیاں موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس اس جگہ آئے کہ جہاں اپنی بیوی اور مال و اسباب کو چھوڑا تھا، اور تمام واقعات اپنی بیوی سفورہ کو سنا کر مصر روانہ ہو گئے۔ رات کا وقت تھا، آپ نے اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ والدہ آئیں تو کہا کہ مسافر ہوں، اندر بلا کر کھانا رکھا۔ اتنے میں ہارون آئے اور پہچان لیا، گلے مل کر رونے لگے۔ والدہ بھی اتنے دنوں بعد ملنے پر خوشی سے رو پڑی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو تمام واقعہ کوہ طور کا سنایا اور کہا کہ ہم دونوں کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا ہے اور مجھے 2 معجزے بھی دیے ہیں۔ صبح ہوتے ہی فجر کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں فرعون کے مکان پر گئے اور کہا، انا رسول اللہ رب العالمین۔ فرعون نے تیش میں آ کر اندر بلا لیا اور کہا، میں نے تجھے اپنے فرزند کے نہیں رکھا، بچپن میں تجھے جب تو چھوٹا تھا نہیں پالا، تو ناشکروں میں سے ہے، اور قبطی کے خون کا بھی ذکر کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، سچ کہا، وہ بھول مجھ سے ہوئی تھی جس کی میں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں، میں وہی ہوں۔ فرعون نے کہا، کون ہے پروردگار تیرا جس نے تجھ کو بھیجا ہے میرے پاس؟ حضرت موسیٰ نے کہا، پروردگار ہے آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ یہ سن کر فرعون نے اپنی قوم سے کہا کہ سنتے ہو کیا کہتا ہے موسیٰ کہ پروردگار تمہارا اور پروردگار تمہارے اگلے باپ داداؤں کا۔ غرض حضرت موسیٰ اپنی رب کی نشانیاں بتاتے جاتے اور فرعون اپنے لوگوں کو حضرت موسیٰ کے خلاف بھڑکاتا جاتا تاکہ ان کو حضرت موسیٰ کی باتوں کا یقین نہ ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دیتے ہوئے کہا کہ تو کہہ لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ۔ یہ سن کر فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اگر میں یہ کلمہ پڑھوں گا تو
تیرا خدا مجھ کو کیا دے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو ایمان لائے گا تو میرا خدا تجھ کو 3 چیزیں دے گا، اول جوانی، دوسری بادشاہی مشرق تا مغرب، تیسرے درازی عمر۔ فرعون نے حضرت موسیٰ سے رب کی دلیل اور پیغمبری کا معجزہ طلب کیا۔ حضرت موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا جو 80 گز لمبا اژدھا بن گیا اور 72 پاؤں ہاتھی کے برابر تھے۔ یہ دیکھ کر فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا تم مجھے دعوت دینے آئے ہو یا ہلاک کرنے؟ حضرت موسیٰ نے سانپ کی گردن پر ہاتھ رکھا تو وہ دوبارہ عصا بن گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ید بیضا کا معجزہ دکھایا۔ فرعون اپنے سرداروں سے بولا یہ کوئی جادوگر ہے پڑا ہوا اور چاہتا ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دے اپنے جادو کے زور سے۔ فرعون نے سرداروں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ان دونوں کو کچھ مہلت دو اور تمام شہروں سے بڑے بڑے جادوگر بلوا لیں۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد فرعون نے 4000 مشہور جادوگروں کو جمع کیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ تم اپنا جادو ڈالو یا ہم ڈالیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلے تم ہی ڈالو۔ تو انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی تو وہ جادو سے دوڑنے لگی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ موسیٰ ڈال جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ عصا 4000 جادو کے سانپوں کو ایک ہی ڈقمے میں نگل گیا۔ پھر وہ اژدھا فرعون کے مکان کی طرف بڑھا تو ندا آئی کہ موسیٰ اپنا عصا پکڑ۔ حضرت موسیٰ نے خدا کے حکم سے وہ عصا پکڑا، اسی وقت وہ لاٹھی بن کر ہاتھ میں آ گیا اور تمام جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہا ہم ایمان لائے پروردگار عالموں کے اور پروردگار موسیٰ و ہارون کے۔ یہ سن کر فرعون نے کہا تمہارا رب تو میں ہوں۔ جادوگروں نے جواب دیا کہ تو ہمارا پروردگار نہیں ہے بلکہ ہمارا پروردگار تو وہ ہے جو پروردگار ہے ہارون و موسیٰ کا۔ اس پر فرعون نے جادوگروں سے کہا میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹوں گا اور سولی بھی دوں گا۔ جادوگروں نے کہا کہ مر کر بھی ہمیں اپنے پروردگار کے پاس ہی جانا ہے۔ اس پر فرعون نے ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا کر سولی پر چڑھا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اپنے گھر واپس آئے اور اللہ کا شکر کیا۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ اے اللہ فرعون کو اور ان کے سرداروں سے ان کا مال چھین لے تاکہ یہ تیری خلق کو گمراہ نہ کر سکیں اور یہ دیکھ کر وہ ایمان لائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول ہوئی، صبر کرو۔ 40 سال تک حضرت موسیٰ و ہارون فرعون کو دعوت الہی دیتے رہے کہ تو وحدانیت کا اقرار کر اور اس پر ایمان لا جو آسمان و زمین کا مالک، مگر بار بار تلقین کے فرعون نہ مانا اور جھوٹا خدائی کا دعویٰ کرتا رہا۔ اور کچھ دنوں کے بعد پھر فرعون نے حکم دیا کہ ان بنی اسرائیل کے مردوں کو مار ڈالو اور عورتوں کو زندہ رکھو اور بتا دو کہ ہم جبار ہیں، قہار ہیں، ہم سے کون مقابلہ کرے گا۔ اس پر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ نہ آتے تو فرعون ہم پر اتنے مظالم نہ کرتا اور یہ سختی آپ کی وجہ سے آئی ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو، زمین اللہ کی ہے، جس کو چاہتا ہے اس کا حاکم بناتا ہے۔ وہ وقت قریب آ چکا ہے کہ تمہارا رب اس قوم کو ہلاک کرے گا اور تمہیں اس زمین کا وارث بنائے گا، پھر دیکھتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ اسی دوران فرعون کی قوم پر کئی عذاب آئے۔ ہر دفعہ یہ حضرت موسیٰ سے عذاب ختم ہونے پر ایمان لانے کا کہتے اور عذاب ختم ہونے پر اپنی بات سے پھر جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 9 نشانیاں دکھائیں لیکن یہ ایمان لانے سے انکار ہی کرتے رہے۔ غرض 40 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے اپنی قوم کو جانے دینے کی اجازت مانگتے رہے مگر فرعون نہ مانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو ان پر عذاب آتے رہے۔ باوجود ان علامات کے عصا، ید بیضا، طوفان، قحط، ٹڈی، جوئیں، مینڈک، خون، پتھر بننا، مگر پھر بھی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ آخر وحی نازل ہوئی کہ موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر رات کو مصر سے نکل دریا کی طرف جاؤ، میں تمہیں دریا کے پار کر دوں گا اور فرعون اور اس کی ساری قوم کو دریا میں ڈبو دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا نیل کے کنارے ایک بڑے میدان میں پہنچ گئے۔ اتنے میں فرعون کے لوگوں کو بھی یہ علم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے تو فرعون 7 لاکھ لوگوں کا لشکر لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا اور ان کو دریا نیل کے کنارے ایک بڑے میدان میں دیکھا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ ان کو دیکھ کر کہنے لگے ہم پکڑے گئے، اتنے بڑے لشکر سے ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب میرے ساتھ ہے، وہی مجھ کو راہ بتائے گا اور مجھ کو اور میری قوم کو بچائے گا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے حکم الہی لے کر کہ اپنا عصا دریا پر مارو، بس پھٹ گیا دریا اور بن گیا راستہ اور پار کر دیا ہم نے موسیٰ کو اور دوسروں کو یعنی فرعون کو اور اس کے لوگوں کو غرق کر دیا۔ کہتے ہیں کہ آخری وقت فرعون نے کہا کہ وہ ایمان لاتا ہے کوئی معبود نہیں سوائے اس اللہ کے جس پر ایمان لائے ہیں بنی اسرائیل، اور میں بھی فرما برداروں میں سے ہوں، مگر آخری وقت کا ایمان لانا ناقابل قبول ہوا اور فرعون کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے دریا سے نکال کر ساحل پر ڈال دیا تاکہ عبرت ہو، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون اور فرعونیوں کے گھروں، مالوں اور اسباب کا مالک بنی اسرائیل کو کر دیا۔